میری آنکھیں بند تھیں اور شاور کا ٹھنڈا پانی میرے سر پہ بہہ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ مجھے چھوڑو، کیا کر رہے ہو؟ اف، مجھے درد ہو رہا ہے، بہت درد ہو رہا ہے۔ کون ہو؟ چھوڑو مجھے۔ بابا جانی، امی، کوئی مجھے بچائے۔ وہ اپنے ہاتھ چلا رہی تھی۔ ایک دم اس کا ہاتھ میرے نقاب پہ پڑا اور میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بیڈ سے پن کیا تھا۔ چھوڑو مجھے، پلیز چھوڑو، بہت درد ہو رہا ہے۔ میرے کانوں میں مشل کی خمار آلود آواز گونج رہی تھی۔ نیم بے ہوشی میں بھی وہ جتنا احتجاج کر سکتی تھی کر رہی تھی، لیکن میرے آگے اس کی چل ہی کتنی سکتی تھی۔ لگ رہا تھا ایک بوجھ سا میرے وجود اور ضمیر پہ آ چکا ہو۔ کچھ دیر میں شاور کے نیچے ہی کھڑا رہا۔ اس کے بعد میں اپنے کپڑے تبدیل کر کے باہر آیا۔ قصدن بھی میں نے اپنی نظر بیڈ پہ بے ہوش لیٹی مشل کی طرف نہیں ڈالی تھی۔ کمرے سے باہر آیا تو باہر گارڈ کھڑے تھے۔ میں نے کہا جیسے ہی اس لڑکی کو ہوش آئے اسے پھر سے نشے کا انجیکشن لگا دینا اور کل صبح 10 بجے تک تم لوگ یہاں سے چلے جانا۔ وہ لوگ میرے دوست کے کہنے پر میرے حکم کے تابع تھے۔ میں ڈرائیور کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا اور وہ مجھے دوبارہ سے پولیس اسٹیشن چھوڑ آیا۔ وہاں مجھے دوبارہ سے جیل میں بند کر دیا گیا۔ جیل میں آ کر اپنے زخمی وجود کے باوجود میں گہری نیند سویا تھا۔ دل میں جو ضمیر کا ملال تھا وہ بھی جاتا رہا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں میں حق پہ ہوں، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ بہرحال میں گہری نیند سو رہا تھا کہ صبح 6 بجے حوالدار نے میری جیل پہ ڈنڈا کھٹکایا۔ میں نے ذرا سی آنکھیں کھولیں تو کہنے لگا تمہاری ملاقات ہے۔ میں نے کہا میری ملاقات؟ مجھ سے کس نے ملاقات کرنی ہے؟ میرا کوئی ہے ہی نہیں۔ حوالدار منہ میں سگریٹ دبائے کہنے لگا کوئی آغا معظم ہے۔ یہ نام سن کے میرے اندر نفرت کی لہر دوڑی تھی۔ میں نے کہا مجھے کسی سے نہیں ملنا۔ تبھی میں نے دیکھا کہ وہ ایک انسپیکٹر کے ساتھ میری جیل کے پاس آنے کے لیے قدم بڑھا رہا تھا۔ انسپیکٹر سے بحث بھی کر رہا تھا کہ مجھے پورا یقین ہے یہ کام اسی نے کیا ہے، زامل جیل میں ہے ہی نہیں، میں اسے اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے اندر بے چینی ہی بے چینی تھی۔ میں اپنی آنکھیں بند کر کے اپنی آنکھوں پہ بازو رکھ چکا تھا۔ ارے سیٹھ صاحب کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ارے کیا میرا مجرم جیل میں رہ کے آپ کی بیٹی کو اغوا کرے گا؟ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ جیل میں ہے اور ہماری نگرانی میں ہے، پھر وہ کوئی عادی مجرم تھوڑی ہے جو جیل توڑ کے بھاگے۔ مگر انسپیکٹر کی بات پہ آغا معظم کو بھروسہ ہی نہیں تھا۔ مجھے یقین نہیں ہے، اس کے علاوہ میری کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی۔ چلتے چلتے جب وہ میری جیل تک پہنچے تو نظر مجھ پہ پڑی۔ دیکھ لیں سیٹھ صاحب، کیا آپ کو یہ اس قابل لگتا ہے کہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا بھی ہو سکے؟ یہ تب سے جیل میں بند ہے اور یہ 3-4 دن سے ایسے ہی بے سدھ ہے۔ ویسے بھی اسے سرکاری وکیل دیا گیا ہے۔ جس لڑکی کی خاطر آپ نے اسے جیل میں بند کروایا ہے اس کی گواہی عدالت میں ہوگی۔ اگر اس نے یہ کہا کہ واقعی اس نے لڑکی کو بھگانے کی کوشش کی تھی تو یہ مجرم ثابت ہوگا۔ اب سب کچھ اس لڑکی کی گواہی پہ ہے۔ آپ جا کے لڑکی کی گواہی پکی کریں ورنہ پھر یہ رہا ہو جائے گا۔ اوہ شٹ اپ! بھاڑ میں جائے یہ اور بھاڑ میں جائے وہ لڑکی۔ میری بچی کہاں ہے؟ آغا معظم یوں تھا جیسے بن پانی کی مچھلی تڑپتی ہے۔ میں اپنی آنکھیں بند کیے وہیں لیٹے کا لیٹا رہا۔ اگر یہ جیل میں بند ہے تو میری بچی کو ہاتھ لگانے کی ہمت بھی کس نے کی؟ کس نے اغوا کیا؟ میں اس شہر کو آگ لگا دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ تیز قدموں سے واپس لوٹ گیا۔ میرے چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ تم آج بھی اس شخص کو نہیں ڈھونڈ پاؤ گے آغا معظم۔ جس گھر میں مشل کو رکھا گیا تھا 10 بجے تک سب اسے چھوڑ کے چلے جاتا۔ وہ وہاں تنہا ہوتی اور تب تک اس کا باپ اس تک پہنچ جاتا، لیکن تب وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ انہیں کچھ بتا سکتی کہ کیا کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے، کیا کس نے ہے۔ شام کو میرا دوست مجھ سے ملنے آیا۔ کہنے لگا تمہارے خلاف FIR کٹی ہی نہیں تھی، نہ ہی کسی نے کٹوائی ہے، کیونکہ انہیں تو اپنی پڑ گئی ہے۔ نہ تمہاری پیشی ہوگی نہ تم عدالت میں پیش ہوگے، بلکہ پولیس ریکارڈ میں تمہاری گرفتاری کہیں لکھی ہی نہیں گئی۔ تم بس آرام کرو، میں کچھ ہی دیر میں ایک بہتر جیل میں تمہیں شفٹ کروا دوں گا جہاں تمہارا اچھا خیال رکھا جائے گا۔ ہاں جب بھی کوئی ملاقات کے لیے آیا تو پھر تمہیں اس جیل میں آنا پڑے گا۔
चंद दिन तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। मैंने कहा मैम तुम्हारा किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं, तुमने दोस्ती का हक अदा कर दिया। कहने लगा क्यों शर्मिंदा कर रहे हो जामिल, मेरे मुश्किल वक्त में तुमने मेरा साथ दिया था। इन 4 महीने में मैं बिल्कुल टूट चुका था, लेकिन तुमने मुझे हौसला दिया। मेरे साथ दिन रात की, मेरी फैक्ट्री चलाने में जो आइडियाज़ तुमने दिए, मैं यकीन नहीं कर सकता था कि 4 महीने के अंदर अंदर मैं अपने क्राइसिस से यूं भी निकल सकता हूँ। वो कपड़ों पे डिज़ाइन प्रिंट करवाता था और डिज़ाइन मैं ही उसे बताता था। मेरे बताए गए डिज़ाइन से उसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। वो कहने लगा अब तुम वापस नहीं जाओगे, अब तुम मेरे पास रहोगे। मैंने कहा वापसी की कश्तियाँ तो वैसे भी जल चुकी हैं सारी, वापस मुझे जाना भी नहीं है। 4-5 दिन के बाद मैं जेल से निकल चुका था, अपने दोस्त के पास चला गया। उसकी कपड़े की मिल थी, वहीं पे उसने मेरा कमरा तैयार कर रखा था। बेड था, एसी लगा हुआ था, हर सहूलत थी। मैं वहाँ पे उसका काम संभालता था। रात को सोने के लिए लेटता तो ध्यान मशल की तरफ चला जाता था। यकीनन मशल को आगा मौज़िम ढूंढ चुका होगा। ये बात गांव में फैली हो या ना फैली हो, लेकिन हयात के घर तक ज़रूर पहुंची होगी। और बस मैं यही चाहता था। मैंने बहुत चाहा कि जो कुछ मेरे बाप ने शाह ख़ानदान की लड़की के साथ किया वो मैं ना करूं, लेकिन जो कुछ मेरे साथ शाह ख़ानदान ने किया, मैंने जो कुछ भी किया मजबूरी में किया, तंग आके किया था मैंने। मैं बुरा इंसान नहीं बनना चाहता था, लेकिन मुझे बनना पड़ा। पता नहीं ये दुनिया उन लोगों के पीछे क्यों पड़ जाती है जिनकी पहचान तो बुरी होती है लेकिन वो बुरे बनना नहीं चाहते। हमारा मुआशरा उन्हें बुरा बनने पे मजबूर कर देता है। मेरे साथ यही तो हुआ था। मैंने अपना मोबाइल ऑफ कर रखा था। कभी कभी रोशना का ख्याल आता था, पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा। मैंने पूरी तवज्जो अपने काम पे देनी शुरू कर दी। लेकिन 15 दिन गुजरे थे कि एक रात के 10 बजे मिल का ऑफिस तो बंद हो चुका था, रात के वर्कर्स अपना काम कर रहे थे। उस वक्त मेरे कमरे में कोई भी नहीं आता था। मुझे चौकीदार ने बताया कि कोई आया है। मैंने पूछा कि कौन है, तो कहने लगा साहब एक खातून बाहर आई हैं, कहती हैं कि आपकी माँ है और आपसे मिलना चाहती हैं। मैं समझ गया कि मुमानी होंगी, लेकिन यहाँ क्यों आ गई। मैंने चौकीदार से कहा कि उन्हें भेजो अंदर। वो यहाँ कैसे पहुँची, शायद मेरे दोस्त का नंबर उनके पास था, तो क्या उसने बताया था उन्हें कि मैं कहाँ रहता हूँ। कुछ ही देर में मुझे सिसकियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। मैंने दरवाज़ा खोला तो वो रो रही थी। मुझे देखते ही मेरे साथ लग गई और फूट फूट के रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ आपको, क्यों रो रही हैं, सब खैरियत है? वो कहने लगी आगा मौज़िम को फालिज का अटैक हुआ है, यही करीब हॉस्पिटल में है। मुझे पता था कि तुम किस जगह काम करते हो। यहाँ चौकीदार से पूछा तो उसने कहा कि तुम अपने कमरे में हो। पता नहीं जामिल मैं क्यों आ गई तुम्हारे पास। मुझे हर तकलीफ़ में, हर मुश्किल में तुम याद आते हो। तुम क्या क्या मेरे साथ हॉस्पिटल चलोगे? मैंने कहा मुझे देख के आगा की तबीयत और ख़राब हो जाएगी मुमानी। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उन्हें तकलीफ़ पहुँचे, वरना मैं आपके साथ ज़रूर चलता। वो रोते हुए कहने लगी मैं जानती हूँ जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ है बहुत बुरा हुआ है, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, मगर मैं क्या करूँ जामिल। बाखुदा मैंने तुम्हें हमेशा अपना बेटा समझा है और इस वक्त बेटा समझ के यहाँ आई हूँ। मेरी मशल बर्बाद हो गई। ये कह के वो फिर से फूट फूट के रोने लगी। मेरे सीने पे अपना सर रख दिया। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे हाथ कपकपाए ज़रूर थे। मेरा वजूद एकदम खौफ की लपेट में आया था। जामिल उसकी बर्बादी ने आगा मौज़िम को फालिज का मरीज़ बना दिया। सब कुछ बर्बाद हो गया जामिल। तुम्हारे साथ जुल्म आगा ने किया और सज़ा मेरी बेटी को मिली। मैंने बहुत चाहा कि आगा तुम्हारे साथ कोई ज़्यादती ना करे। मैंने बहुत कहा उन्हें, उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। और मुझे इसी चीज़ का डर था कि कहीं तुम्हारी आह मेरी बेटी को ना लग जाए, मगर लग गई। मैंने कभी तुम्हारे साथ कोई ज़्यादती नहीं की। तुम्हारे मामले में मैंने मशल को भी नज़रअंदाज किया कि आगा की हुई ज़्यादतियों को मैं अपनी मोहब्बत से भरूंगी, ताकि तुम्हारे दिल से कभी भी मेरी बच्ची के लिए कोई बद्दुआ ना निकले। लेकिन वो फिर भी बर्बाद हो गई।
یہ کہتے کہتے وہ روئے جا رہی تھیں۔ میں نے کہا کیا ہوا ہے اسے؟ میری آواز حلق میں پھنسی ہوئی تھی۔ کچھ نہ پوچھو، وہ بے بسی سے بولی۔ اچھا آپ چپ تو کریں، آپ کو کیا ہوا ہے؟ لیکن وہ بہت رو رہی تھی۔ میں نے انہیں اپنے بیڈ پہ بٹھایا، پانی کا گلاس بھر کے انہیں دیا، لیکن انہوں نے میرے ہاتھ کو پیچھے کر دیا۔ نہیں، مجھے پانی نہیں پینا، تم میرے ساتھ ہاسپٹل چلو گے کیا؟ میں جانتی ہوں جو کچھ آغا نے کیا مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، لیکن اس وقت کوئی بھی نہیں ہے میرے پاس، میں اکیلی ہوں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، آپ چلیں، میں چلتا ہوں آپ کے ساتھ۔ جیسے ہی میں باہر آیا تو باہر گاڑی میں ڈرائیور بیٹھا ہوا تھا۔ میں ڈرائیور کے ساتھ بیٹھ گیا، صفیہ ممانی پچھلی نشست پہ بیٹھ گئیں۔ 5 منٹ کی مسافت پہ ہی ایک ہاسپٹل تھا جہاں آغا معظم ایڈمٹ تھے۔ میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں اس شخص کی شکل بھی دیکھوں، لیکن میری مجبوری تھی۔ ڈاکٹر کہنے لگے کہ اگر وقت پر یہاں نہ لے کے آیا جاتا تو ان کا بچنا بہت مشکل تھا۔ ابھی بھی وہ خطرے سے باہر نہیں تھے، نیند میں بے ہوشی میں بھی مشل مشل کہہ کے پکار رہے تھے۔ نہ میرے بچے، رونا نہ، تمہارے آنسو میں نہیں دیکھ سکتا، میں اس شخص کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، اسے ڈھونڈ نکالوں گا میں۔ وہ شاید صدمے میں تھے کہ جس شخص نے ان کی بیٹی کی زندگی برباد کی وہ انہیں ابھی تک ڈھونڈ کیوں نہیں پائے۔ بہرحال ان کا بی پی ابھی بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ مشینوں میں جکڑا ہوا آغا معظم کا وجود اس وقت بے بس اور مجبور انسان سے کم دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ وہ دبدبا، وہ غرور، سب ڈھہ کے رہ گیا تھا۔ بچپن سے ابھی تک اس شخص نے میری زندگی کو جہنم بنا کے رکھا ہوا تھا۔ بہت مارا تھا مجھے، اور میں نے صرف ایک اذیت اس شخص کو دی، اور اس کا لمبا چوڑا غرور سے ڈوبا ہوا وجود بستر پہ آ کے گرا، مشینوں میں جکڑا جا چکا تھا۔ یعنی کہ پھر میرا حوصلہ تو پتھر کا تھا، جتنا کچھ میں نے سہا تھا یہ شخص تو میرے ایک وار کو نہ سہ سکا۔ ابھی تو آغا معظم کی یہ پہلی شکست تھی جو اس نے مجھ سے کھائی تھی، ابھی تو بہت سی آزمائشیں باقی تھی، اتنی جلدی اس کو موت نہیں آنی چاہیے۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ آپ پوری کوشش کریں کہ انہیں کچھ نہ ہو۔ وہ کہنے لگا کہ ہماری کوشش تو یہی ہے، امید ہے کہ ان کی طبیعت سٹیبل ہو جائے گی۔ میں اسی ہاسپٹل میں رات کالی کر چکا تھا، جانتا تھا کہ میرا دوست یہ سن کے مجھے برا بھلا کہے گا، وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ میں کیوں واپس چلا گیا انہی لوگوں میں جنہوں نے میرے ساتھ کبھی کچھ اچھا کیا ہی نہیں تھا۔ اور وہی ہوا، صبح میرے دوست کی کال آئی، کہنے لگا تم کہاں ہو؟ میں نے کہا میں ہاسپٹل میں ہوں۔ میں نے کہا میں دیکھنے آیا تھا کہ میرا پہلا زخم کھا کے آغا معظم کی حالت کیا ہے۔ میری بات پہ وہ ہنسنے لگا۔ ہاں تو تم نے اس کی دکھتی رگ پہ جو ہاتھ رکھا تھا، مجھے یقین تھا یہ ہاسپٹل ضرور پہنچے گا۔ فون بند ہو چکا تھا۔ صبح میں نے زبردستی صفیہ ممانی کو ناشتہ کروایا، وہ بس روئے جا رہی تھیں، کچھ بھی کھا نہیں رہی تھیں۔ میرے کہنے پہ انہوں نے بس 1 کپ چائے کا پیا تھا۔ تبھی بھاگتے ہوئے کوریڈور سے میں نے مشل کو آتے ہوئے دیکھا۔ آج تک کبھی اس نے ڈھنگ سے دوپٹہ نہیں لیا تھا، لیکن اس وقت کالے رنگ کی چادر میں اپنا وجود لپیٹ کے تیز قدموں سے چلتی آ رہی تھی۔ سفید رنگت بالکل زرد پڑ چکی تھی، آنکھوں کے نیچے گہرے حلقے تھے۔ ایک پل کے لیے تو میرا دل بھی اسے دیکھ کے دھک سے رہ گیا تھا، لیکن اگلے ہی لمحے میں نظریں بدل گیا۔ مجھے بیٹھے دیکھ کے اس کا ری ایکشن بھی ایسے ہی تھا۔ اسے حیرت ہوئی تھی، لیکن سیدھی ممانی کے پاس آئی۔ امی بابا جانی کی طبیعت کیسی ہے؟ آپ نے مجھے جگایا کیوں نہیں؟ مجھے کیوں نہیں بتایا کہ رات کو ان کا بی پی ہائی ہو گیا تھا؟ آپ اکیلی انہیں شہر لے کے آ گئیں۔ صفیہ ممانی کہنے لگیں تمہیں ہوش ہی کب ہوتا ہے؟ جب تمہیں دورے پڑتے ہیں تو تمہیں بھی مجھے ہی سنبھالنا پڑتا ہے۔ تم نیند کی گولیوں کے زیر اثر تھیں، اس لیے تمہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ اب کافی بہتر طبیعت ہے تمہارے بابا کی۔ میں نے کہا ممانی میں ذرا ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں۔ پتہ نہیں کیوں میں وہاں کھڑے نہیں ہو پایا۔ کیا اسے دورے پڑنے لگے تھے؟ میرے اندر کچھ ہوا تھا۔ یہ کیوں آیا یہاں؟ ہمارا اب اس سے کیا تعلق ہے؟ آپ کو نہیں پتا کیا کچھ ہو چکا ہے؟ اس کا لہجہ بلند تھا۔ ممانی کہنے لگیں تو کیا کرتی میں؟ مشکلات میں کون ہے ہمارے پاس؟ کوئی بھی تو نہیں ہے۔ ایسے وقت میں یہاں پہ کسی اپنے کا ہونا بہت ضروری تھا، اور میں جانتی تھی میں زامل سے کہوں گی تو انکار نہیں کرے گا، وہ میری بات نہیں ٹالے گا۔ امی بس کر دیں،
سمجھ لیں کہ اب ہم اکیلے ہو چکے ہیں، ہمارا کوئی نہیں ہے۔ مت بلایا کریں اپنی ہر مشکل اور مصیبت میں اسے، جیسے باقی سب ہمارے لیے مر گئے، سمجھ لیں کہ وہ بھی مر چکا ہے۔ میں ہوں نا آپ کے پاس، مجھ سے کہا کریں، آج کے بعد اسے مت بلائیے گا۔ میں اس کی باتیں سن چکا تھا۔ سامنے ہی ڈاکٹر کا روم تھا، میں ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر کہنے لگا کہ رات تک انہیں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد میں صفیہ ممانی کے پاس جا کر نہیں بیٹھا، بلکہ الگ کرسی پہ بیٹھا رہا۔ دوپہر کے وقت صفیہ ممانی خود میرے پاس آئیں۔ کیا ہوا، تم یہاں کیوں اکیلے بیٹھے ہو؟ ہمارے پاس آ کے کیوں نہیں بیٹھے؟ میں نے کہا نہیں، میں یہاں پہ ٹھیک ہوں، کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیجیے گا۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئیں، میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ مجھے امید نہیں تھی کہ تم میرے ساتھ یوں آ جاؤ گے، مجھے لگا تھا انکار کر دو گے۔ پتہ نہیں میں کیوں تمہیں بلانے چلی گئی۔ جو کچھ آغا نے تمہارے ساتھ کیا، میں تمہارے سامنے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی، پھر بھی پتہ نہیں کیوں تمہیں بلانے چلی گئی۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ نے تو میرے ساتھ کبھی کچھ بھی برا نہیں کیا، میرے دل میں آپ کی بہت عزت ہے جو ہمیشہ رہے گی۔ کہنے لگی جیتے رہو۔ میں نے کہا ہاسپٹل اور کوئی بھی خیر خیریت پوچھنے نہیں آیا؟ میں جاننا چاہتا تھا کہ میرے پیچھے شاہ حویلی میں کون کون سی قیامتیں ٹوٹی ہیں۔ صفیہ ممانی نے گہری سانس لی۔ کیا بتاؤں تمہیں، اب تو شاہ حویلی ویران سی ہو گئی ہے۔ مشل کو کسی نے اغوا کر لیا تھا، میری بچی کو کسی نے برباد کر دیا۔ 2 دن کے بعد ملی ایک گھر میں بے ہوشی کی حالت میں۔ اس وقت اس گھر میں اور کوئی بھی نہیں تھا، ہمیں نہیں پتا چلا کہ کس نے اسے برباد کیا ہے۔ مشل کو آغا گھر لے کے آئے، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہاسپٹل لے کے جائیں اور بات کئی لوگوں تک منتقل ہو۔ آغا بہت ڈر گئے تھے۔ نیم بے ہوشی میں جو باتیں وہ کر رہی تھی، ہمیں سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے۔ جب اسے ہوش آیا تو بس اسے یہ یاد تھا کہ کوئی کالا نقاب پہنے ہوئے تھا، اسے ٹھیک سے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا۔ آغا نے بہت کوشش کی کہ مجرم تک پہنچ سکیں، لیکن مریم کی طرح میری بیٹی بھی بدقسمت نکلی، اس کا مجرم بھی روپوش ہو گیا۔ اور یہ خبر جب خاندان میں پھیلی تو حیات کے باپ نے کہا کہ وہ اپنے بیٹے کی شادی مشل سے نہیں کرے گا، کیونکہ اب وہ پاک دامن نہیں رہی۔ مجھے لگا تھا کہ حیات شاید کچھ کہے۔ مشل نے بھی حیات سے کہا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا وہ ظلم تھا، خدا کے لیے مجھے ایسے وقت پہ چھوڑو مت، مجھے تمہاری ضرورت ہے۔ لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا، چلا گیا وہاں سے۔ اور جانتے ہو، روشنا بھی وہاں موجود تھی اور وہ کہے لگا کے ہنسی تھی۔ کہنے لگی تم نے مجھ سے میری محبت چھینی تھی نا، اچھا ہوا تمہیں بھی تمہاری محبت نہیں مل پائی۔ روحان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور وہاں سے لے گیا۔ سب نے ہم سے تعلق توڑ دیا، میری بیٹی کو کوئی بھی شاہ خاندان کا مرد نہیں اپنائے گا۔ اس کی زندگی اجڑ گئی، برباد ہو کے رہ گئی، اب ساری زندگی وہ میری دہلیز پہ بیٹھی رہے گی۔ میں نے کہا مجھے بہت افسوس ہوا۔ کہنے لگی افسوس کس بات کا؟ ظلم جب حد سے بڑھ جائے تو پھر یہی ہوتا ہے۔ تمہارے چیخنے چلانے کی، تمہارے کراہنے کی آوازیں پوری حویلی میں گونجتی تھی۔ میرا دل ماہیے بے آب کی طرح تڑپا تھا، لیکن مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ اور پھر تمہارے جانے کے بعد ایک دن اچانک میری بیٹی کو یونیورسٹی سے گن پوائنٹ پہ اٹھا لیا گیا۔ کون لوگ تھے ہم نہیں جانتے، اسے بے ہوش کر کے ایک گھر میں رکھا گیا۔ تمہارے آغا کو یہ لگتا تھا کہ شاید یہ تم نے کیا ہے، لیکن میں جانتی تھی تم ایسا کر ہی نہیں سکتے۔ اتنی گھٹیا حرکت میرا بیٹا نہیں کر سکتا، میرا ضامن نہیں کر سکتا۔ اور وہی ہوا، تم تو جیل میں تھے۔ بہرحال میری بیٹی کی قسمت میں اب باپ کی دہلیز ہی بچ گئی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ حیات کو اسے اپنانا چاہیے، اپنے خاندان کی روایت کو توڑنا چاہیے۔ اب وہ دور تو نہیں رہا، جو کچھ مشل کے ساتھ ہوا ہے برا ہوا ہے، لیکن محبت کا تقاضا تو یہی ہے کہ ساتھ دیا جائے، عزت کی چادر سے اسے ڈھانپا جائے۔ ممانی کہنے لگی شاہوں کے مرد عزت کی چادر صرف پاک دامن عورتوں پہ ڈالتے ہیں، اور میری بیٹی پاک دامن نہیں رہی۔ میں نے کہا اس طرح سے تو مشل کی زندگی برباد ہو گئی۔ ممانی نے گہری سانس لی۔ ہاں، برباد ہو گئی۔ اسی وقت نرس نے آ کے کہا کہ آغا معظم کو ہوش آ گیا ہے۔ یہ سن کے صفیہ ممانی میرے پاس سے اٹھ کے چلی گئی۔
میں بھی اٹھ کے ICU کے پاس آیا تو مشل باہر رکھی کرسی پہ بیٹھی آنسو صاف کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی جلدی سے کھڑی ہوئی اور ICU میں چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں آغا معظم کو کمرے میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ اب وہ خطرے سے باہر تھے۔ میں نے ممانی سے کہا کہ اب مجھے اجازت ہے، میں جانا چاہتا ہوں۔ کہنے لگی تم واپس ہمارے ساتھ حویلی نہیں جاؤ گے؟ میں نے کہا نہیں، میرا وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، بہت رسوا ہو کے نکلا ہوں ممانی۔ ممانی کہنے لگی نہیں، تم میرے ساتھ جاؤ گے، میرے بیٹے بن کے، خدا کے لیے زامل انکار مت کرنا پلیز پلیز ممانی، مجھے نہیں جانا۔ ممانی چپ ہو گئی۔ میں نے کہا آپ کو جب بھی میری ضرورت ہو آپ کال کر دیجیے گا، لیکن میں گاؤں واپس نہیں جاؤں گا اور میں حویلی میں پاؤں بھی نہیں رکھوں گا۔ یہ کہہ کے میں وہاں سے واپس چلا گیا۔ مشل کو دیکھ کر میں خود سے نظریں چرانے لگا تھا۔ شاید خون کا اثر اچھی تربیت پہ سبقت لے جاتا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی پتہ نہیں کیوں میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا۔ انسان غصے میں کتنا اندھا ہو جاتا ہے اور بعد میں اس کے ہاتھ میں کیا آتا ہے، شاید صرف پچھتاوے۔ میں اندر سے اچھا انسان تھا یا برا انسان تھا میں نہیں جانتا، یا شاید ہر انسان اپنے اندر کچھ برا اور کچھ اچھا انسان ہوتا ہے۔ میں نے لاکھ چاہا کہ میں کسی کے ساتھ کچھ بھی برا نہ کروں، اور روشنا کے ساتھ میں نے کچھ بھی برا نہیں کیا تھا، لیکن پھر بھی میں مشل کے ساتھ کر گیا۔ شاید اس کی باتیں، اس کے باپ کا رویہ، میں نے خود کو جھٹکنے کی کوشش کی۔ 8 مہینے میں نے حویلی کا رخ نہیں کیا، لیکن اپنے اندر کی بے چینی کا کیا کرتا۔ اب تو ممانی کا بھی مجھے کوئی فون نہیں آتا تھا، اور خود میں اتنی ہمت نہیں کر پا رہا تھا کہ میں خود سے انہیں فون کرتا۔ چند دن کی چھٹی لے کے میں گاؤں آ گیا، لیکن حویلی نہیں گیا۔ حویلی کے ایک گارڈ کے گھر چلا گیا، جس کی ڈیوٹی رات کی تھی اور وہ دن بھر گھر پہ ہوتا تھا۔ میری اس سے اچھی دوستی تھی، اس لیے اس کے گھر رہائش ملنا میرے لیے کوئی بڑا آسان مرحلہ ثابت ہوا، اور وہ مجھ سے مل کے بڑا خوش تھا۔ باتوں باتوں میں نے اس سے پوچھا کہ حویلی کے حالات کیسے ہیں، تو گہری سانس لے کے کہنے لگا کہ اب تو حویلی میں خاموشی کا راج چلتا ہے۔ آغا معظم ویل چیئر پہ آ چکے ہیں، چہرہ ٹیڑھا ہو چکا ہے، ٹھیک سے بات نہیں ہوتی۔ میں نے کہا اور مشل بی بی کیا وہ یونیورسٹی جاتی ہے، آگے تعلیم حاصل کر رہی ہے؟ پتہ نہیں کیوں لیکن میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ مشل کی زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ کہنے لگا نہیں، وہ کہیں پہ بھی نہیں جاتی، ان کی چیخیں تو پوری حویلی میں گونجتی ہیں۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا شاید مکافات عمل ہے، تم پہ بہت ظلم کیا تھا نا آغا معظم نے، اب اپنی بیٹی کا پاگل پن، چیخنا چلانا جب دیکھتا ہے تو خون کے آنسو روتا ہے۔ اس وقت شاید میں یہی چاہتا تھا کہ مشل کی زندگی کو جہنم بنا دوں، اور جب وہ روئے، جب وہ تڑپے تو آغا معظم بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپے، بالکل ویسے جیسے بچپن سے مجھے تکلیف دیتا آ رہا تھا۔ اور اب وہی کچھ تو ہو رہا تھا، وہی سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن مجھے سکون نہیں مل رہا تھا، حالانکہ میرے اندر تو ایک ٹھنڈک کا احساس اترنا چاہیے تھا۔ میں نے کہا اور روشنا بی بی؟ کہنے لگا وہ تو جی بہت کم آتی ہیں، لیکن خبریں ملتی رہتی ہیں، کیونکہ رہتی تو اسی گاؤں میں ہی ہے، وہاں کا گارڈ میرا دور پرے کا کزن ہے، اس سے پتہ چلتا رہتا ہے۔ میں نے کہا تو پھر وہاں کی کیا خبر ہے؟ کہنے لگا یہی کہ روحان کی اور ان کی آپس میں بنتی نہیں ہے، اکثر لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے۔ کئی بار مظفر صاحب ان کی حویلی جا کے بہت بحث کر چکے ہیں، سارا الزام روحان صاحب پہ ہی لگتا ہے، روشنا بی بی لحاظ نہیں کرتی۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر کہنے لگا صاحب جی، آغا معظم اب زمینی معاملات میں آنے جانے کے قابل نہیں رہے، اس لیے ٹھیکیدار بہت بے ایمانی کر رہے ہیں، لگ رہا ہے ان کا سب کچھ تباہ ہونے والا ہے۔ مشل بی بی کو پتہ نہیں کس چیز کے دورے پڑتے ہیں، رات کو اٹھ کے چیخنے لگتی ہے، کبھی کبھی شام کے وقت باغ میں آ جاتی ہیں، خود پہ کالی چادر لپیٹ کے رکھتی ہیں، رنگت دن بدن پیلی سے پیلی ہوتی جا رہی ہے، صحت گرتی جا رہی ہے۔ ایک بار میری بیٹی میرے ساتھ چلی گئی، کیونکہ بیگم صاحبہ نے میری بیٹی کے جہیز کے پیسے میری بیٹی کے ہاتھ میں دینے تھے، تو میری بیٹی کو دیکھ کے مشل بی بی کہنے لگی کتنی خوش نصیب ہو تم کہ تمہاری شادی بڑی عزت سے ہو جائے گی،
گاؤں کی معمولی سے معمولی لڑکی آج حویلی کی بیٹی پہ سبقت لے گئی، یہ کہہ کے روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ انہیں دیکھ کے بڑی تکلیف ہوتی ہے جی، آپ کو پتہ ہی ہے جب وہ حویلی آتی تھی تو کتنی رونق لگ جاتی تھی، لیکن اب تو ان کے رہتے ہوئے بھی حویلی سنسان اور بیابان سی لگتی ہے، دل کو کھا جانے والی خاموشی ہوتی ہے جی۔ میں بڑی خاموشی سے ساری باتیں سن رہا تھا۔ اگلے روز میں اپنی ہمت مجتمع کر کے حویلی چلا گیا۔ پتہ نہیں کیوں آغا معظم کی گئی ہر زیادتی چھوٹی لگ رہی تھی اور اپنا کیا ہوا عمل بہت زیادہ لگ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کے صفیہ ممانی یوں خوش تھیں جیسے پتہ نہیں انہیں کیا مل گیا ہو۔ بے ساختہ مجھے اپنے ساتھ لگا کے میرا ماتھا چومنے لگی۔ میرا بچہ آ گیا تو، آنکھیں ترس گئی تھی تمہیں دیکھنے کے لیے۔ آغا معظم اس وقت ویل چیئر پہ بیٹھے تھے، چہرہ بائیں جانب سے ہلکا سا ٹیڑھا تھا، ہونٹ کپ کپا رہے تھے، آنکھوں میں آج نہ نفرت تھی، نہ روب، نہ غرور، نہ دبدبا، صرف شکست تھی۔ میں نظریں جھکا گیا، میں ان کے پاس گیا، ان کی ویل چیئر کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ پہلی بار ان کی آنکھوں میں نمی دیکھی، سیدھا ہاتھ کپ کپا رہا تھا۔ میں نے وہ ہاتھ اٹھایا اور اپنے سر پہ رکھ لیا۔ بمشکل کہنے لگے، جیتے رہو۔ میں نے کہا ماموں، بہت دل چاہ رہا تھا آپ سے ملنے کے لیے، اس لیے خود کو روک نہیں پایا۔ ٹپ ٹپ ان کی آنکھوں سے 2 آنسو گرے۔ میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا، سیدھا ہاتھ بہت بری طرح کپ کپا رہا تھا۔ میری نظریں پتہ نہیں کس کی متلاشی تھی، میں پتہ نہیں کسے دیکھنا چاہ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ میرا ہاتھ چومتے میں نے اپنا ہاتھ نیچے کر لیا۔ پتہ نہیں کیوں کر لیا، میں شاید خود کو اس عزت کے قابل نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ میرے اندر کوئی اور چھپا ہوا تھا، یا پھر آج تک کبھی ماموں سے اتنی عزت ملی ہی نہیں تھی۔ صفیہ، زامل کے لیے جلدی کھانے کا انتظام کرو۔ بمشکل وہ بول پا رہے تھے۔ میں نے کہا نہیں، مجھے کچھ نہیں کھانا، میں بس دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے آ گیا تھا۔ اچھا گزرا برا گزرا، لیکن اپنی عمر کا ایک بہت بڑا حصہ میں نے یہاں گزارا ہے۔ اس حویلی میں میں صرف آپ سے اور ممانی سے ملنے آیا تھا۔ وہ اٹک اٹک کے بات کر رہے تھے۔ تم میرے پاس رہ جاؤ، مجھے تمہاری ضرورت ہے، مجھے ایک بیٹے کی ضرورت ہے۔ بڑی مشکل سے وہ بات کر رہے تھے۔ اس بار لہجے میں روب نہیں تھا بلکہ التجا تھی۔ صفیہ ممانی کی آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ کہنے لگیں تمہارے ماموں مجھ سے کچھ دن پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ مجھے لگتا تھا کہ پیسوں سے میں جو چاہے کام کروا سکتا ہوں، لیکن جو کچھ زامل کرتا تھا وہ کوئی ملازم کر ہی نہیں سکتا۔ پیسوں کی بھی بہت ہیر پھیر ہونے لگی ہے، لاکھوں کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں گئے، اور تم 1 روپیہ بھی ادھر سے ادھر ہونے نہیں دیتے تھے۔ سمجھ آ گیا ہے تمہارے ماموں کو کہ تم ان کے لیے کیا تھے۔ ہو سکے تو مت جاؤ یہاں سے۔ ابھی تک مجھے مشل کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ صفیہ ممانی کہنے لگی زامل، ہمیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے، تمہارے ماموں کو بھی۔ اپنے پرائے کا چہرہ انہیں اب صاف نظر آ گیا ہے۔ سگے بھائی بہنوئی سب چھوڑ کے جا چکے ہیں، بالکل اکیلے رہ گئے تمہارے ماموں۔ میں وہاں رہنا نہیں چاہتا تھا، لیکن پھر بھی میں انکار نہیں کر پایا۔ کیوں نہیں کر پایا یہ مجھے بھی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا۔ میں نے کہا میں شام کو زمینوں پہ جاؤں گا، ٹھیکیداروں سے میں خود بات کروں گا اور میں سارا حساب کتاب بھی دیکھوں گا، لیکن میں شہر کا کام چھوڑ نہیں سکتا، مجھے اپنا آپ بھی بنانا ہے۔ آپ بے فکر ہیں ممانی، میں ماموں کا کوئی 1 پیسہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہونے دوں گا۔ میں اپنی نگرانی میں سارا کچھ کروں گا جیسے پہلے کرتا تھا، نہ تو آپ خود کو اکیلا سمجھیں اور نہ ماموں کو۔ میرا یہ کہنا تھا کہ ماموں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، آنکھوں سے منہ سے پانی بہہ رہا تھا۔ میں جلدی سے ان کے پاس آیا، ان کے آنسو صاف کیے اور ان کا سر اپنے کندھے پہ رکھا۔ کپ کپاتے ہوئے ہاتھ انہوں نے میرے گرد پھیلائے، مجھے اپنے ساتھ لگانا چاہتے تھے۔ معاف کر دو،
تمہارے ساتھ کیے ظلم کی سزا میری بیٹی کو مل گئی. پتہ نہیں کیوں لیکن میری آنکھوں سے بھی آنسو بہہ رہے تھے. کیا میں اتنا باعزت تھا کہ ماموں مجھ سے اپنی غلطی کی معافی مانگتے؟ اور جو کچھ انہیں مکافات عمل لگ رہا تھا وہ تو میرا رچایا ہوا کھیل تھا. صفیہ ممانی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا. زامل یہیں رہ جاؤ انہوں نے کہا اور میں انکار نہیں کر پایا. کھانا کھانے کے بعد میں زمینوں پہ چلا گیا. ٹھیکیدار کا مجھے دیکھ کے رنگ اڑا تھا. جب میں نے اسے حساب کتاب دکھانے کو کہا تو بری طرح سے گڑبڑا کے رہ گیا. پھر کہنے لگا تم کون ہوتے ہو مجھ سے حساب کتاب پوچھنے والے؟ میں نے کہا مجھے آغا معظم نے خود بھیجا ہے، جاؤ جا کے پوچھ لو. یہ سن کے وہ اپنا پسینہ صاف کرنے لگا. حالانکہ موسم اچھا خاصا ٹھنڈا تھا. اس کی ساری بے ایمانی میں نے آغا معظم کے سامنے رکھ دی تھی. ٹھیکیدار ان کے سامنے کھڑا تھر تھر کانپ رہا تھا. حالانکہ مجھے رات کے 10 بج چکے تھے لیکن میں ٹھیکیدار کو ساتھ لے کے آیا تھا. آغا معظم نے اٹکتے اٹکتے بات کی. آج کے بعد سب کچھ زامل سنبھالے گا. ٹھیکیدار تو یہ سن کے بری طرح سے گھبرا کے رہ گیا. میں نے ٹھیکیدار سے کہا میں روز روز تمہارے پاس نہیں آؤں گا، میں 1 ہفتے بعد آؤں گا اور تم مجھے سارا حساب دیا کرو گے. 1 روپیہ بھی ادھر سے ادھر ہوا تو یاد رکھنا میں تمہیں اسی زمین میں گاڑ کے رکھ دوں گا جن زمینوں کا حساب کتاب تم کرتے ہو. رات کا کھانا حالانکہ حویلی میں 9 بجے کھایا جاتا تھا لیکن صفیہ ممانی کہنے لگیں کہ آج ہم دونوں تمہارا انتظار کر رہے تھے، کھانا ہم تمہارے ساتھ کھائیں گے. کھانے کے دوران بھی مجھے مشل نظر نہیں آئی. پتہ نہیں کیوں لیکن میں اپنے اندر اتنی ہمت جمع نہیں کر پا رہا تھا کہ ممانی سے پوچھوں کہ وہ کہاں ہے. کھانے کے دوران ایک ملازمہ سے ممانی نے پوچھا کہ مشل بی بی کے کمرے میں کھانا دے دیا تھا یا نہیں. میرے کان کھڑے ہوئے. جی بی بی صاحبہ دے دیا تھا لیکن انہوں نے کھایا نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے تم دودھ گرم کرو، میں اسے خود اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گی، پھر پی لے گی وہ. صفیہ ممانی اپنے ہاتھوں سے آغا معظم کو کھانا کھلا رہی تھیں. ان کی ڈیوٹی تو شاید بڑھ گئی تھی کیونکہ ہر وقت وہی ان کا خیال رکھتی تھیں. میں نے کہا آپ ممانی آپ مشل کو کھانا کھلا دیں، میں ماموں کو کھلا دوں گا. کہنے لگی نہیں نہیں تم کھانا کھاؤ، دوپہر سے زمینوں پہ گئے ہوئے تھے، اب آئے ہو، میں کھلا دوں گی تمہارے ماموں کو. 3 دن ہو گئے تھے مجھے حویلی میں رہتے ہوئے لیکن میں نے ایک بار بھی مشل کو نہیں دیکھا تھا. چوتھے دن رات کے 1 بجے چلانے کی آوازیں آئیں. چھوڑو مجھے، کیا کر رہے ہو تم، کیا کر رہے ہو میرے ساتھ، مجھے درد ہو رہا ہے، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو پلیز. وہ چلا رہی تھی. میں ایک دم ہڑبڑا کے اٹھا، جلدی سے اپنے کمرے سے باہر آیا. دیکھا تو مشل کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا، لائٹ جل رہی تھی. صفیہ ممانی اور 2 ملازمہ کمرے میں موجود تھیں. مشل کے بال کھلے ہوئے تھے اور ان 3 عورتوں سے بھی وہ سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی. میں کمرے کے اندر آیا. اس کے دونوں بازوؤں کو ملازمہ نے پکڑ رکھا تھا. اس کی آنکھیں نیم وا تھیں اور ممانی کوئی انجیکشن بھر رہی تھی. میں ممانی کے پاس آیا تو مجھے دیکھ کے گھبرا گئی. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگی اسے ایسے ہی دورہ پڑتا ہے، یہ انجیکشن ڈاکٹر نے کہا ہے کہ لگا دو، یہ نیند کا انجیکشن ہے، بے ہوش ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہو جاتی ہے. وہ اپنا آپ چھڑوا رہی تھی. تبھی ممانی نے اس کے بازو پہ انجیکشن لگا دیا. کچھ ہی دیر میں وہ مزمل سی ہو کے اپنا آپ چھوڑ چکی تھی. دونوں ملازمہ نے اسے تکیے پہ لٹایا، اس کے اوپر کمفرٹر دے دیا. صفیہ ممانی کی آنکھوں میں آنسو تھے اور میں مزید بے چین ہو کے رہ گیا تھا. میں اس کا چہرہ غور سے دیکھنے لگا. بالکل پیلا ہو چکا تھا، پہچانی ہی نہیں جا رہی تھی. ممانی کہنے لگی بیٹا تم آرام کرو، اس کے لیے پریشان نہ ہوا کرو. میں نے کہا آپ نے کسی ڈاکٹر کو نہیں دکھایا؟ ممانی کہنے لگی تم جانتے ہو نا یہ کون ہے، مشل آغا معظم شاہ، اس کے لیے کیا ڈاکٹر نہیں آئے گا؟ بہت بڑے بڑے ڈاکٹرز کو دکھایا ہے لیکن سب کا یہی کہنا ہے کہ وہ واقعہ اس کے دماغ میں چپک کے رہ گیا ہے اور ایسے حادثات لڑکیاں کبھی بھی نہیں بھولتی جب تک کہ ان کی زندگی میں کوئی ایسا شخص نہ آ جائے جو انہیں اس واقعے کو بھلانے میں مدد دے سکے. اور میری بیٹی کی زندگی میں تو کوئی نہیں آئے گا.
اس لیے اس کی زندگی جب تک ہے ایسے ہی گزرے گی، تڑپ تڑپ کے، رو رو کے۔ کبھی کبھی تو میں مشل کی حالت دیکھ کے ایک ماں ہوتے ہوئے بھی یہ کہتی ہوں کہ کاش یہ مر جائے۔ آنسو بہاتے ہوئے انہوں نے کہا اور میں نے ان کے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھا، خدا کے لیے مومانی کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اللہ نہ کرے اسے کچھ ہو۔ یہ الفاظ میری زبان سے ہی نہیں، میرے دل سے بھی ادا ہوئے تھے۔ انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے ہٹایا، کہنے لگی تمہیں کیا لگتا ہے میرے لیے یہ کہنا آسان ہے؟ تم نے میری بچی کی حالت نہیں دیکھی، اسے دیکھ دیکھ کے میں پل پل مرتی ہوں زامل، اور کبھی کبھی اتنی دل برداشتہ ہو جاتی ہوں کہ یہ سوچنے لگتی ہوں کہ جو کچھ آغا معظم کے ساتھ ہوا ہے بالکل ٹھیک ہوا ہے، اور کاش ان کی حالت اس سے بھی بری ہو جاتی۔ ماں بن کے سوچتی ہوں تو لگتا ہے کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے وہ بھی ٹھیک ہوا ہے، کیونکہ اس نے بھی ظلم کرتے ہوئے کبھی کچھ نہیں سوچا۔ اور پھر جب بیوی بن کے سوچتی ہوں تو دل چاہتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ میں اکیلی تھک چکی ہوں اپنے شوہر کے گناہوں کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے، اس کے کیے ہوئے مظالم کو بھرتے بھرتے میں بہت تھک چکی ہوں، اور اب یہی بوجھ میری بیٹی اٹھا رہی ہے، لیکن اسے سہنے کی عادت نہیں ہے، اس لیے یہ کہہ کے وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میرے اندر ضمیر نے مجھے ملامت کرنی شروع کر دی کہ اتنا کچھ تو سہتا ہے مرد، تو تم بھی یہ سہ جاتے، اتنے تھپڑ کھائے تھے، اتنے آنسوؤں کو پیا تھا زامل، تو یہ درد بھی سہ جاتے، چند آنسو ہی تو تھے، پی جاتے، اس نازک سی لڑکی کو جو آزمائش تم نے دی ہے وہ نہ دیتے۔ ممانی، اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں مشل سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ میرا تعلق کسی شاہ خاندان سے نہیں ہے جس کے لیے پاک دامن عورت شرط ہو، لیکن میرا یہ کہنا تھا کہ ممانی نے برجستہ کہا، نہیں، ہرگز بھی نہیں، میں تمہاری شادی مشل سے نہیں کر سکتی، اور یہ بات تم کبھی آغا معظم کے سامنے بھی مت کہنا۔ میں نے کہا کیوں نہیں کر سکتی؟ کیا ابھی بھی آپ مجھے اس قابل نہیں سمجھتی؟ آپ کی بیٹی کی زندگی میں کوئی بھی شاہ خاندان کا مرد نہیں آئے گا، نہ اسے اپنائے گا۔ یہ انکار اگر ماموں کرتے تو مجھے حیرت ہوتی، لیکن آپ کا انکار کرنا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا۔ وہ کہنے لگی میں تمہیں وجہ نہیں بتا سکتی۔ میں کمرے سے باہر آ گیا، لیکن میں سوچ چکا تھا کہ میں خود آغا معظم سے بات کروں گا، اور مجھے نہیں لگتا تھا کہ انہیں انکار ہوگا، کیونکہ اپنی بیٹی کی حالت تو وہ بھی دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اور پھر ہوا بھی یہی، جب میں نے ماموں سے بات کی تو صفیہ ممانی کی رنگت اڑی تھی، اور ماموں نے میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ میں تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گا۔ 8 دن کے بعد جمعہ تھا، میرا نکاح مشل سے ہونا طے پا چکا تھا۔ یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی تھی۔ صفیہ ممانی کی نفرت اور غصہ میں نے پہلی بار اپنے لیے دیکھا، اور مجھے وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ انہیں تو خوش ہونا چاہیے تھا کہ ان کی بیٹی کی زندگی سنورنے والی ہے، اور میرے اندر کا ملال بھی شاید ختم ہو جاتا، لیکن ایک رات جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا، میرے ہوش اڑ کے رہ گئے تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ صفیہ ممانی میری